بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج صبح جب میں آفس آیا تو انتہائی افسوسناک خبر مجھے ملی کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے ماضی میں ان کے ساتھ 2013 میں کی گئی ایک ملاقات کا احوال یاد آیا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہم اس دن کتنے خوش تھے کہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان سے ملاقات ہوگی، اور اس کے لیے ہم تقریباً ایک ہفتہ تگ و دو کرتے رہے۔ سیکیورٹی کلیئرنس کا معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد ہمیں اجازت ملی ایک گروپ کی صورت میں۔ ہم نے ان سے ملاقات کی ان کے گھر میں۔ مجھے کبھی کسی شخصیت سے مل کر فخر نہیں ہوا، یا کبھی یہ نہیں کہ مجھے اس سے ملنا چاہیے، لیکن مجھے دو شخصیات سے ملنے کا یہ شرف ہے، یہ فخر مجھے ہوتا ہے کہ میں ان سے ملا۔ ایک MM عالم صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ ان سے میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں جب وہ چکلالہ میس میں ہوتے تھے، تو وہاں میری ان سے 3-4 دفعہ ملاقات ہوئی۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے بات کرنے کا موقع ملا، ان سے کچھ باتیں کیں، ان سے کچھ باتیں سنی۔ اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ اس دن جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ عرض کی تھی کہ سر، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے سیاسی جماعت بنائی تھی نئی اور وہ اسی سلسلے میں لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، میری بھی اسی سلسلے میں ان سے ملاقات ہوئی، گیا تھا ان کی خدمت میں۔ ایک تو بات میں نے ان سے کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب، سر اگر آپ عمران خان صاحب کی طرح کی جماعت بنانا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے پیسے والے لوگوں کو اور دولت والے لوگوں کو ہی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سیاسی جماعت نہ بنائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا سب دو لوگوں کے سامنے کہ نہیں، ہم ایسی کوئی کام نہیں کریں گے، نہ ہمارا وہ نظریہ ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگ آگے آئیں اور اس راستے پہ چلیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں اس دن، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے آراء۔ پھر اس کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کا ٹکٹ اپلائی کیا تھا۔ NA 61 اس وقت ہوا کرتا تھا 2013 میں، اور اس حلقے سے میں ہی واحد بندہ تھا جس ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کا ٹکٹ اپلائی کیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی جیب میں بھی کھوٹے سکے تھے، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جیب میں کھوٹے سکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی لوگ، سیاسی لوگ جو ان کے ساتھ شامل تھے، وہ دھوکہ دے رہے تھے، وہ اپنے مفادات نکال رہے تھے۔ خورشید زمان جو کہ اس وقت ان کی پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا، اس کے اپنے سیاسی مفادات تھے، اس کے دوستیاں یاریاں تھیں۔ اس نے اس وقت مجھ سے 25,000 ٹکٹ کے پیسے بھی لیے تھے، لیکن اس کے باوجود ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ حالانکہ اس حلقے سے NA 65 سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی پارٹی کے NA 61 کے لیے ٹکٹ کے لیے کسی کی اپلیکیشن نہیں تھی، لیکن خورشید زمان کی یاری تھی منصور تمن سے، اور منصور تمن کے ذریعے اسے کہا گیا تھا کہ یہاں سے ڈاکٹر قدیر خان کی پارٹی کا ٹکٹ کسی کو نہ دیا جائے۔ تو اس طرح مجھے اس ٹکٹ سے محروم رکھا گیا تھا۔ حالانکہ ایجوکیشن کے لحاظ سے، کوالیفیکیشن کے لحاظ سے، پارٹی کے جو فنڈ تھا، ہر لحاظ سے میں ایلیجبل تھا، لیکن ان کھوٹے سکوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ بہرحال میں نے الیکشن کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو تفصیل سے ای میل لکھی تھی اور ان تمام کھوٹے سکوں کا بتایا تھا کہ یہ لوگ آپ کا نام استعمال کر رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نام آپ کا ہے، فنڈنگ آپ کے نام پہ لوگوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب، میں نے ان سے یہ استدعا کی تھی کہ آپ اس پارٹی کو بند کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور نہ اس قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ قوم آپ جیسے لوگوں کی قدر نہیں کرتی۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو مشورے دیے ہوں گے۔ بہرحال اس کے کچھ عرصے بعد ان کی پارٹی، انہوں نے اس کو الیکشن کمیشن سے اس کی جو رجسٹریشن تھی وہ ختم کرا دی تھی، اور وہ سیاست سے انہوں نے
کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور میرا خیال میں ان کا یہ ایک بہترین فیصلہ تھا کہ اس قوم کے لیے، جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی لگا دی، اپنی بہترین کیریئر چھوڑ کے آئے اور لاکھوں کی جاب چھوڑ کے ہزاروں میں آئے، اپنی فیملی کی قربانی دی، پابندیاں سہیں، سب کچھ، اس کے باوجود بھی انہوں نے ملک و قوم کے لیے ایک ایسا کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ وہ حقیقی طور پر محسن پاکستان ہیں اور محسن پاکستان رہیں گے۔ انہوں نے جو مقام حاصل کیا اس مقام کو کوئی نہیں اب لے سکتا۔ ناقابل تسخیر دفاع دے گئے ہیں پاکستان کو۔ اب جو بھی یہاں پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کرے گا، پہلے وہ خود ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے جو اس 22-23 کروڑ مسلمانوں کے لیے دشمن سے حفاظت کا سامان پیدا کر دیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی آخری زندگی میں بہت مشکلات دیکھی۔ مشرف جیسے ایک غلاظت میں لتھڑے ہوئے ایک ڈکٹیٹر نے ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، ان کو امریکہ کے حوالے کرنے کی کوشش کی، ان سے معافیاں منگواتے رہے، حالانکہ وہ محسن پاکستان تھے۔ ان کی وجہ سے تو یہ ڈکٹیٹر سر اٹھا کے چل رہے تھے۔ 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی وہ شخص تھے جس نے اس قوم کا سر پھر سے بلند کیا، جس نے اس قوم کی اور اس ملک کی فوج کا جھکا ہوا سر بلند کیا۔ لیکن افسوس کہ انہیں اپنی آخری زندگی میں وہ عزت نہیں دی گئی، وہ آزادی نہیں دی گئی، ان کو اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنے دی گئی، اور ہم نے اپنے محسن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ایسا سلوک کہ وہ آخر تنگ آ کر یہ کہنے پر بھی مجبور ہو گئے کہ کاش میں نے یہ اس ملک کے لیے نہ کیا ہوتا، ہم نے ان کو اتنا تنگ کیا۔ بہرحال آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کی اس ملک کے لیے کی گئی خدمت، 22 کروڑ مسلمانوں کے لیے کہ دفاع کا انتظام کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم نے ان سے جو زیادتیاں کی ہیں، اور اس قوم نے بحیثیت قوم ہم نے ان سے جو زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے۔ ہم اپنے محسنوں سے اکثر ایسے ہی کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب جلیل ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب عطا فرمائے، ان کے صحابہ کا قرب عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے، اور ہم ان کے لیے ہمیشہ ایسی دعا گو رہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں مزید اپنی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ ملاقات کی کسی وقت شیئر کروں گا بعد میں۔ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔